ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فقر میں زندگی گزاری اور پیوند لگے لباس پہنے، میں بھی ایسا ہی کروں گا، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، بشرطے کہ آپ اپنے پاس پیسہ رکھے ہی نہیں۔ صبح پیسہ آیا، صبح سارا پیسہ خرچ کر کے ایک دھیلا بھی جیب میں نہ چھوڑیں جس سے آپ اپنے پیوند کی سلائی کر سکیں۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ نبی ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ کے پاس جہاں مال آیا، صبح آیا تو شام تک آپ نے 1 روپیہ کھانے کا بھی نہیں چھوڑا اپنے گھر میں، یہاں تک کہ گھر میں آ کے امی عائشہ سے پوچھ رہے کچھ کھانے کو ہے تو کھلا دو، نہیں ہے تو روزہ ہے میرا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر اتنا ظرف اللہ نے آپ میں دیا ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی نہ رکھیں، اور پھر اس ظرف میں یہ بھی ضروری ہے کہ پھر فقر و فاقہ آئے گا، فاقے آئیں گے، کیونکہ صرف پیوند میں نہیں ہے، پھر ہر چیز میں ہے۔ یہ سفر پھر W11 میں کرنا پڑے گا آپ کو، بلکہ اس کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، پیدل جائیں گے آپ۔ اور پھر اس کے بعد جب فاقے آئیں تو آپ اللہ سے شکایت نہ کریں، بولیں کوئی بات نہیں، اللہ کیا کرے گا، کھلائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیگم بھی اسی طرح کی آپ لے کر آئے تھے جو ان فاقوں میں آپ کے ساتھ گزارا کرے، کیونکہ نبی جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے تو فرماتی نہیں ہے، چلو روزہ، تو امی عائشہ بھی روزے کی نیت کر لیتی ہوں گی۔ تو ایسی بیگم آپ کی ہونی چاہیے، جب آپ گھر میں آئیں کچھ کھانے کو ہے وہ کہیں نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اتنی نیک مارکیٹ میں کیا ہے، کم بخت لا کے کچھ دے گا تو کھانے کو ملے گا نا، ہیں عذاب میں ڈال دیا۔ تو رکھنا نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ سب رکھتے ہیں اور جائز ہے، یہ تو نبی کا اپنا مزاج تھا نا کہ آپ نے فرمایا مجھے دنیا رکھنی، میرا مزاج ہے، اور اپنی زوجات کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ میرے اس مزاج کو جو برداشت کر سکتی ہیں وہ رہیں، نہیں کر سکتی تو، کیونکہ شریعت میں بیوی کا بہرحال حق ہے کہ اس کو آپ نے کھلانا پلانا ہے، اس کو آپ نے توکل کی بھینٹ نہیں چڑھانا۔ اگر آپ یہ لائف اسٹائل نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کو شریعت یہ کہتی ہے آپ یا تو نکاح ہی نہ کرو، اور اگر آپ کر چکے ہو تو اس کو چھوڑو تاکہ وہ کسی سے نکاح کر کے اپنے حقوق حاصل کرے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نبی کی تو زوجات اسی کی عادی تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہمیں پیغمبر چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اس میں مصلحتیں تھیں کہ اللہ نے نبی کو یہ لائف اسٹائل کیوں دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں نا، تو اللہ آپ کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ قیامت تک کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ معاذ اللہ انہوں نے جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے اس میں ان کا کچھ مفاد تھا، ان کو ہدیے نذرانے چاہیے تھے، معاذ اللہ پیسہ چاہیے تھا، شہرت چاہیے تھی، تو اللہ نے آپ کو کا مزاج ایسا بنا دیا کہ پیسہ آیا بھی تو آپ نے صدقہ کر دیا۔ آج کوئی غیر مسلم آپ کے لائف اسٹائل پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن بذات خود یہ لائف اسٹائل مقصود نہیں ہے شریعت کا، کیونکہ مقصود ہوتا تو نبی حضرت عثمان کو بھی منع کرتے کہ کھانے پینے سے، لباس پہننے سے، مغیرہ ابن شعبہ کو منع کرتے، مصعب ابن عمیر کو منع کرتے، جتنے اس زمانے میں بڑے، حضرت ابوبکر بڑے مالدار تھے، ان سب کو نبی حکم دے دے کہ پیون زدہ کپڑے پہنو، لیکن کسی کو نبی نے ایسا حکم نہیں دیا۔ حضرت عثمان کے سرمایہ تو، حضرت عثمان کا تو لقب ہی غنی، مالدار، بہت سارے۔ حضرت حسن جو نبی کے نواسے ہیں، اتنے مالدار کہ ایک ایک وقت میں 100 باندیاں آپ نے آزاد کی ہیں، باغ خرید کے صدقے کیے ہیں، تو مال تھا تو خرید رہے تھے نا اتنا۔ اور بڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی تھے، اور آپ کا جو طرز زندگی تھا وہ بھی بڑا شاہانہ تھا، اچھا لباس، اچھی سواری۔ تو اسلام میں ویسے بھی پیغمبر کا جو عمل ہے نا وہ خود حجت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اگر یہ شریعت کا مقصودی حکم تھا تو پھر تمام پیغمبروں کو اللہ یہی انداز دیتا۔